پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ رب العالمین نے حق کو اٹھایا حضرت عمر کی زبان پہ رکھ دیا۔ یہ اتنے بڑے فرامین ہیں، اور پھر یہ ایسے نہیں ہے بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زندگی سے ثابت ہوا۔ کیسے ثابت ہوا؟ آج دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو پہلو ہے یہ کس طرح سچ ثابت ہوا۔ آپ مکہ المکرمہ گئے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ دیکھ کے آئے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں مقام ابراہیم پر ہم 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ جو بھی آدمی طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے پوچھا، کبھی آپ نے پڑھا، کبھی آپ نے سنا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ 2 نفل ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، عرض فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ایسا ہو کہ جو آدمی عمرے کے لیے آئے، طواف فرمائے، وہ مقام ابراہیم پہ آئے 2 نفل ادا فرمائے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی خواہش تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت عمر کی زبان سے یہ دل میں کبھی وہ خیال آ ہی نہیں سکتا جو ناحق ہو۔ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، یا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ رب العالمین نے حق کو حضرت عمر کی زبان پہ جاری فرما دی۔ اب یہ دل میں خیال آیا، حضور کی بارگاہ میں عرض فرمایا تو رب نے پیغام کیا بھجوایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ قرآن آیا، رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا جبریل، میرے محبوب کو پیغام سنا، یہ نوری آیت لے جا اور میرے محبوب کو یہ حکم جاری فرما، وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس مقام ابراہیم پہ جو بھی آئے اس کو مصلی بنائے، 2 نفل ادا فرمائے۔